میرے ساتھ موجود ہیں شاہد ہند اسپوکس پرسن بلوچستان گورنمنٹ کے. ان سے میں کوئکلی ذرا لیٹسٹ سٹیٹس لے لوں اور پھر لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر پاکستان کے اور یہ کور کمانڈر بھی رہے تھے سدرن کمانڈ کے, تو ان کے پاس دونوں لیولز پہ انہوں نے دیکھا ہے. ایکٹیو فیلڈ کمانڈ لیول پہ بھی بلوچستان کو قریب سے دیکھا ہے اور بعد میں پالیسی میکنگ کے اندر بھی یہ رہے ہیں, تو ہی از دا پرفیکٹ مین ٹو ٹاک ٹو. جنرل صاحب آپ کی اجازت سے شاید ذرا کوئکلی ہمیں بتا دیں کہ جو اس وقت اسٹیٹس ہے اب لیٹسٹ کیا ہے, کوئی اپ ڈیٹ آئی ہے, کون سا گروپ کون سا نہیں ہے, بیکاز ایک تو کنوینئنٹلی ہر چیز ہم BLA کہہ دیتے ہیں لیکن کچھ اسپیسیفک کچھ پتا لگا ہے کس گروپ کی واردات ہے یہ؟ مالک صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می ان یور شو. سب سے پہلے آج جو خزدار میں واقعہ ہوا ہے, بلوچستان کی صوبائی حکومت اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے آج بہت واضح انداز میں میڈیا کے سامنے ان باتوں کو رکھا, بلکہ یہ بات بھی میڈیا کے سامنے رکھی کہ حالیہ جو ہندوستان اور پاکستان کی ٹینشن تھی اور جو اس میں آپریشن مارکہ حق تھا, اس میں جس قسم کی عظیمت کا ہندوستان کو سامنا کرنا پڑا, تو مالک صاحب ہمارے پاس یہ اسپیسیفک انفارمیشن موجود تھی کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جسے کہتے ہیں اجیت ڈوول کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کے تحت دہشت گردی کا بازار گرم کیا جائے گا, لیکن یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ معصوم بچوں کو بھی حملہ کریں گے. جنگ کے بھی کچھ روایات ہوتی ہیں, کچھ قوانین ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی جسے کہتے ہیں آخری جسے کہتے ہیں حرکت تھی جو ہندوستان یا اس کی پراکسیز کی جانب سے کی گئی, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے واضح انداز میں یہ کہا کہ اس کا ہم جواب دیں گے اور اس کا جب ہم جواب دیں گے تو کوئی ہم سے اس بات پر گلہ نہ کرے. ایک جو آپ نے سوال پوچھا کہ کس گروپ کی یہ کارروائی ہے, دیکھیں مالک صاحب, سوری ٹو سے, چاہے وہ مذہب کے نام پہ دہشت گردی کرنے والے ہوں یا لسانیت کے نام پہ, ان تمام کے جب ہم لنکیجز جوڑتے ہیں, چاہے ماضی کے جتنے بھی واقعات ہوں جن کی ذمہ داری چاہے TTP نے قبول کی ہو, چاہے بلوچ جو کلعدم تنظیمیں ہیں BLA یا BLF انہوں نے قبول کی ہو, جب ہم ان کے فٹ پرنٹس کو اٹھاتے ہیں تو وہ وایا کابل دہلی تک ہمیں کنیکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو حالیہ جو کارروائی ہے اس میں کوئی اس بات کا ہمیں کوئی بھی جسے کہتے ہیں دو رائے ہمیں نہیں ہے کہ ساری صورتحال کو نیو دہلی سے یا انڈیا سے یا کابل کے تھرو یا کندھار کے تھرو. لیکن شاید ویری کوئکلی میرا صرف ایک کوشچن ہے, ہمیشہ یہ بیانات ہم سنتے ہیں, یہ ہم اس کا خون کا بدلہ لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن وہ ہوتے رہتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کانکریٹ کوئی کانکریٹ بات ہے کہ آپ کے مالک صاحب کانکریٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ اس وقت جو شخصیت پروگرام کے دوسرے حصے میں موجود ہوں گی, انہوں نے بہت گہرے طور پہ جسے کہتے ہیں بہت ڈیپلی بلوچستان کو نہ صرف دیکھا ہے بلکہ یہاں سرو کیا ہے. میں صرف ایک آرگیومنٹ رکھوں گا, ہو سکتا ہے جنجوعہ اسے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, یہ ان کی مرضی ہوگی, لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے 20 سال 2 دہائیاں اس دہشت گردی کی جنگ کو کنفیوژن میں گزارا ہے. مالک صاحب 2 بڑے ڈاکیومنٹ کنسیڈر ہوتے ہیں پاکستان میں, ایک 73 کا آئین اور دوسرا 18ویں آئینی ترمیم, لیکن اگر ہم تیسرے بڑے ڈاکیومنٹ کی بات کرتے ہیں تو دیٹ واز نیشنل ایکشن پلان. اس وقت کی کچھ قوم پرست قیادت نے, جو قومی لیول کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہیں بلوچستان کے کیس میں اس حد تک کنفیوز کیا کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کو تو ٹیررزم قرار دیا گیا, لیکن جو لسانیت کی بنیاد پہ دہشت گردی تھی اسے جو ہے حقوق کی جنگ قرار دیا گیا. جب گزشتہ 2 دہائیوں سے ہم ایک دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں اور اس کا سامنا کرنے کے لیے ہماری جو ہائیسٹ پولیٹیکل فورمز ہیں وہ بھی کنفیوژن سے دوچار ہوں گے, تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ چیلنج کتنا بڑا ہے. حالیہ جو گورنمنٹ ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی سربراہی میں, ڈے 1 سے ہم اس بات پہ کلیئر ہیں کہ یہ لڑائی جو ہے وہ کسی کنفیوژن کے بغیر لڑنی ہے اور پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ لڑنی ہے. ماضی کی جو یہاں حکومتیں رہی ہیں ان کا واضح طور پہ یہ موقف ہم نے دیکھا ہے کہ یہ لڑائی دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کی ہے. موجودہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اس بات کی نفی کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ہمیں ہول آف دا نیشن کے ساتھ ساتھ ہول آف دا انسٹیٹیوشن اپروچ کی ضرورت ہے, اور وہ اپروچ اب ہمیں نظر آ رہی ہے. آج کے دن آپ کے بھی یہ علم میں ہوگا کہ اسلام آباد میں ایک اہم تقریب ہونے جا رہی تھی, لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد سیاسی اور عسکری قیادت دونوں کوئٹہ میں موجود تھی, تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کا دن ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے کتنا اہم تھا کہ جو عسکری قیادت ہے اور جو سیاسی قیادت ہے وہ دونوں آج کوئٹہ میں موجود تھی. ٹھیک ہے شاہد, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.